آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ سفر المظفر، چونکہ اس کی آمد ہو چکی ہے، یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے کئی باتیں زیر گردش رہتی ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشیوں والا کام نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں تیرہ تیزی ہوتی ہے، درمیانی تاریخوں کو تیرہ تیزی کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، شیاطین اترتے ہیں، مصیبتیں، مصائب و آلام کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ خوشی غم یہ 12 مہینے ہوتا ہے، اور یہ بلائیں، یہ جنات یہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ یہ مصیبتیں کسی کے ساتھ لاحق فرما دے، اس کی مرضی ہے کہ مصیبت سامنے ہو، پریشانی سامنے ہو اور وہ ہمیں بچا لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بندے کو خدا نخواستہ ہلکی سی کار کی ٹکر لگتی ہے، وہ دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور ایک بندہ گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قل ان الامر کلہ للہ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمام معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کل من عند اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ بات یاد رہے ناظرین کہ اس مہینے میں شادی بالکل کرنی چاہیے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ میں نے پڑھا سیدہ خاتون جنت اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی بھی اسی ماہ میں ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ تیرہ تیزی کا ہونا اور یہ ایسا کچھ بھی تصور نہیں۔ سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اسی وقت سے ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب کا مہینہ اور پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ سارے مہینے اللہ رب العالمین کی تخلیق شدہ ہیں، تو اس کی تخلیق میں کسی کو منحوس کہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ ہاں بات یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں ہوتا یہ تھا کہ محرم تک زمانے جاہلیت میں لوگ قتل و غارت گری سے، لوٹ ماری سے اپنے آپ کو بچاتے، گھروں میں رہتے، اور سفر کے مہینے میں بھی شروع کر دیتے مارا ماری شروع، جیسے کہتے ہیں مارا ماری، قتل و غارت گری اور لوٹ مار، تو گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ سفر المکان، یعنی مکان خالی ہے اس مہینے میں، پھر ایسا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مہینہ خالی ہونا چاہیے، اس میں مصائب و علامات ہیں۔ یہ ان کی اپنی تصریحات تھیں، اپنے نظریات تھے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تطیرتم فمدو، پھر خاص طور پر ناظرین بدشگونی کا لینا، بری فال کا لینا، تو یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کی تصریحات ہم پہلے کر چکے ہیں، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، کوئی حامہ نہیں ہوتا، کوئی سفر میں کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا اذا تطیرتم فمدو، کسی سے بدشگونی نہ لو جب تم گھر سے نکلو۔ تو اب ناظرین 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک تو ہوتا ہے نیک فال لینا، یعنی کوئی کام پر جا رہا ہے، جا بیٹا اللہ رب العالمین تجھے کامیاب فرمائے، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، بیٹے کا دل بڑھ جاتا ہے کہ اب تو کامیابی ہوگی، کوئی بزرگ کہہ دے اب تو کامیابی ہوگی، یہ نیک فال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ جا رہے اور کسی شخص کو دیکھا، یار آج اس کا منہ دیکھ لیا، آج میرا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، کالی بلی راستے میں آ گئی، آج کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، کوا منڈیر پر آ کر بیٹھ کے تو آج سفر ہے، آج مہمان ہے، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے آقا فرماتے اذا تطیرتم فمدو، جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو فرمایا کہ بدشگونی نہ لو، اپنے کام کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے گزر جاؤ، اپنا کام روکو نہیں۔ جس نے بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام روکا
تو فرمایا بڑے نازین الفاظ ہیں حدیث پاک فقد قارف الشرک کا، اس نے شرک کیا ہے، شرک میں وہ گرا ہے، یعنی اس سے مراد شرک خفی ہے کہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ پر توکل کو قائم رہنے نہیں دیتی بدشگونی، کہ فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، کالی بلی آ گئی، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ایسا بندہ ناظرین اللہ پر توکل کھو بیٹھتا ہے، ایسا بندہ شکوک و شبہات میں آ جاتا ہے، ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، رفتہ رفتہ وہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہاں فرمایا گیا نا کہ یہ بدشگونی تدبیر کو اور فکر کو سب سے زیادہ بگاڑتی ہے۔ ناظرین آج آپ دیکھیں کہ اسلام کا تو یہ تصور ہے کہ کوئی کسی چیز سے بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، ہاں نیک فعل لے سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ یعنی یورپ میں بعض مقامات پر ناظرین بدشگونی اتنی ہوتی ہے کہ وہ 13 نمبر کو نحوست سمجھتے ہیں، بعض ہوٹلز میں 13 نمبر روم نہیں ہوتا، بلکہ بعض ایروپلین میں آپ دیکھیں تو 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، کہ وہ اچھا بلڈنگز میں 12 کے بعد 12 کے بعد 14 ہوتا ہے، 13 نہیں ہوتا بعض مقامات پر، تو یہ نحوست لیتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ یہ 13 نمبر نحوست ہے، ہر نمبر اللہ رب العالمین کا ہے، کوئی نجس نہیں، کوئی نحس نہیں، کوئی اس پہ منحوسیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غلط نظریات سے محفوظ و مامون فرمائے اور امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بدشگونی سے نجات عطا فرمائے۔